الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ طہارت کے عنوان سے آج غالباً یہ 5واں خطبہ جمعہ ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ان امور کا بیان کرنا ہے جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے راوی حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔
فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جو شخص بے وضو ہو، جس کا وضو ٹوٹ جائے، اللہ رب کریم اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا حتیٰ یتوضأ، جب تک وہ دوبارہ وضو کر کے نماز نہ پڑھے۔ اس روایت کو امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی عظیم ترین تصنیف نیل الاوطار کے اندر لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو سامعین نے سوال کیا، قیل وَمَا الْحَدَثُ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ یہ حدث کیا ہے؟ آپ نے جو بیان کیا ہے اذا احدث، یہ حدث کیا ہے؟ بے وضو ہونا کیسا ہے؟ کس چیز سے بندہ بے وضو ہو جاتا ہے؟ وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بیان کریں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فساء او زرات، یہ حدث کی تعریف کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ، فساء او زرات معنی ہوا کا خارج ہو جانا، فساء او زرات چاہے وہ ہوا بے آواز ہو یا آواز سے خارج ہو، تو دونوں صورتوں میں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے بالاولیٰ پیشاب اور پخانہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب نبی علیہ السلام موضوع پر مسح کا ذکر فرما رہے تھے تو فرمایا وَلَٰكِن مِّن غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ، یہ وضو برقرار رہے گا، لیکن اگر کسی نے پاخانہ کیا، پیشاب کیا یا نیند کی تو پھر وضو برقرار نہیں رہے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس حدیث میں تین چیزیں اور ذکر کی ہیں وضو کو توڑ دینے والی، پخانہ، پیشاب اور نیند۔ اور پہلی حدیث میں ہوا کے خارج ہونے کو بھی ناقض وضو کہا گیا ہے کہ وضو کو یہ توڑ دیتی ہے، اور مطلق طور پر بات یہ ہے کہ سبیلین سے، سبیلین یہ عربی کا لفظ ہے، اصطلاح میں بولا جاتا ہے دونوں راستے، یعنی پیشاب اور پخانہ کے راستے۔ تو ان دونوں راستوں سے جو کچھ بھی خارج ہو، جو کچھ بھی خارج ہو، وہ ساری چیزیں ناقض وضو ہیں۔ پیشاب اور پخانہ کا جو راستہ ہے، ان دونوں راستوں سے جو کچھ خارج ہو، پیشاب آئے، پخانہ آئے، ہوا خارج ہو، خون نکلے، پانی نکلے، مختلف اشیاء ہیں آپ جانتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعض ایسی ہیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں، اس لیے میں سب کی وضاحت نہیں کر رہا، بعد میں ان کے موقع پر ان کی وضاحت انشاءاللہ ہوگی۔ بہرحال اتنا یاد رکھنا ہے کہ سبیلین سے جو کچھ بھی خارج ہوتا ہے وہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک اور حدیث بھی ہے جو اس شخص کے لیے ہے، یاد رکھنا، جسے ایک بیماری، جسے
بیماری ہے، اور بیماری کی وجہ سے اسے یہ شک پڑتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس سے ہوا خارج ہوئی ہے۔ یہ بیماری کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے الگ سے ایک حدیث ہے، الگ سے، اور ایسی اس حدیث کو ہر شخص پر فٹ بھی نہیں کر سکتے۔ جسے وہ بیماری ہے یہ اس کے لیے، ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ جس شخص کو یہ بیماری ہے اس کو لگتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، تو اس کے لیے حدیث میں ہے فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا۔ اگر کسی شخص کو ایسا مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس کو شک لگتا ہے کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے، فرمایا اس شک کی بنا پر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہ توڑے، وہ نماز جاری رکھے۔ کب تک؟ فرمایا دو نشانیاں ہیں، یا تو وہ اپنی ہوا خارج ہونے کی آواز کو محسوس کرے یا اس کی بو کو محسوس کرے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جسے بیماری ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہوا خارج ہوتی ہے لیکن نہ آواز ہوتی ہے نہ بو ہوتی ہے، یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، اس لیے یہ اس شخص کے لیے ہے جو بیمار ہے اور شک پڑتا ہے۔ اور وضو ایک عبادت ہے، اور تمام تر عبادات یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے، شک کی بنیاد پر کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ کسی بھی عبادت میں اگر شک آ جائے اللہ رب کریم اس عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا جب تک آپ کو اپنے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے، آواز اور بو کہہ کر اصل مراد یہ ہے کہ یقین نہ ہو جائے۔ وہ جس صورت میں بھی یقین ہو جاتا ہے، جب یقین ہو جائے گا پھر وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ وضو برقرار رہے گا۔ تو گزشتہ حدیث کے اندر جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں ان کا تعلق ایک تو سبیلین سے اخراج کیا ہے، اور ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے جسے حکیم لیکوریا اور جریان وغیرہ کہتے ہیں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، انہوں نے یہ سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کنت رجلا مزاء، میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا، یعنی یہ مرض ان کو بہت زیادہ تھی۔ تو کیا کیا؟ فرماتے ہیں امرت رجلا، میں نے ایک صحابی کو حکم دیا ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ میرے لیے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھیں، یہ سوال کریں۔ اور یہ شخص کون تھا؟ یہ سیدنا مقداد بن اسود تھے رضی اللہ عنہ، دوسری حدیث میں ان کا نام ذکر ہے۔ اور خود سوال کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ بھی سیدنا علی خود بیان کرتے ہیں لمکان ابنتہ، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی میرے گھر میں تھی، میں آپ کا داماد تھا، اور اس مسئلے کا تعلق اس کے ساتھ تھا۔ اس شرم کی وجہ سے میں نے خود مسئلہ نہیں پوچھا، ایک اور صحابی کو بھیجا اور انہوں نے میرے لیے مسئلہ پوچھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے جواب دیا توضأ واغسل ذکرک، ایسا شخص جس کو یہ بیماری ہے اور جب اس کو پتہ چلے یا بیماری نہیں ہے ویسے بھی ہوتی ہے، یہ اخراج ویسے بھی ہو جاتا ہے، تو فرمایا جب بھی اسے پتہ چلے تو وہ سب سے پہلے استنجا کرے اور پھر اس کے بعد وضو کرے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر تیسری ایک بات مذکور ہوئی ولا نوم، نیند آ جانا بھی ناقض وضو ہے، نیند آ جانا بھی ناقض وضو ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے العینان وقاء الصح من نام فلیتوضأ، آنکھیں جو ہیں یہ بندھن ہے انسان کا، جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یعنی نیند آ جاتی ہے تو اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، انسان کے جسمانی اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ہوا کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو نیند کی صورت میں ہوش و حواس ختم ہے، دوسرا اعضاء ڈھیلے ہو گئے، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ ایسا شخص کیا کرے؟ وضو کرے۔ جس شخص کو نیند آ جائے وہ کیا کرے؟
وضو کرے۔ نیند کی حالت میں وضو برقرار نہیں رہتا کسی کا بھی۔ ہاں صرف ایک ہستی ہے اللہ کی پوری مخلوق میں جس کا نیند کی حالت میں بھی وضو برقرار رہتا ہے، صرف ایک ہستی ہے پوری کائنات میں، اللہ کی پوری مخلوق میں ایک ہستی ہے جن کا نیند کی حالت میں بھی وضو برقرار رہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے، نیند آ گئی، حتیٰ کہ سید عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی، پھر آپ اٹھے اور آپ نے نماز شروع کر دی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اتنام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ نیند بھی کرتے ہیں؟ کیوں سوال کیا؟ اس لیے کہ جب نیند آ جاتی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی فہم تھی، یہی کچھ سمجھی تھی۔ اے اللہ کے رسول آپ نیند کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ جی ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری صورت مختلف ہے، میری آنکھوں کو نیند آتی ہے لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک ہستی ہے، اگر انہیں نیند بھی آ جائے وضو برقرار رہتا ہے، نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ہر شخص کو جب نیند آتی ہے اس کا ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند کرتے ہیں تب بھی ان کا دل جاگتا ہے، ہوش و حواس برقرار ہے۔ آپ کی نیند کی حالت میں بھی وضو برقرار رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نہیں کرتے، لائیے کوئی ایسا شخص جو اللہ کے پیغمبر کی ایسی تعریف کرتا ہو۔ ہاں ہم اپنے الفاظ میں، لوگوں کے الفاظ میں اللہ کے پیغمبر کی تعریف نہیں کرتے، ہم اللہ کے پیغمبر کی تعریف میں وہ الفاظ ذکر کرتے ہیں جو الفاظ اللہ کی وحی کے ہیں۔ لائیے کوئی دنیا کا ایسا پیر، ایسا ولی، ایسا مربی، ایسا شیخ کہ جو نیند کرتا ہو اس کی آنکھیں سوتی ہوں اور دل جاگتا ہو۔ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب نیند کرتے ہیں ان کی آنکھیں بھی سوتی ہیں، ان کا دل بھی سوتا ہے۔ اکیلے محمد مصطفیٰ ہیں جن کی آنکھیں نیند کرتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ اختصاص ہے آپ کا، یہ خاصیت ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک مسئلہ رہا، جب کسی بھی انسان کو نیند آ جائے، اللہ کے پیغمبر کے علاوہ نیند آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اونگ اگر آ جائے تو وضو برقرار رہتا ہے، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اونگ الگ چیز ہے، نیند الگ چیز ہے۔ نیند سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر نماز پڑھا رہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اقیمت صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کی اقامت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ ہیں، صحابہ نے صف باندھی ہوئی ہے، صف میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی حاجہ، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں بتائیے۔ اقامت ہو چکی ہے، نماز ہونے والی ہے، صحابہ صفوں میں، وہ شخص آگے بڑھا، ضرورت تھی، کام تھا، گفتگو تھی، گفتگو جاری ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ فقامہ یناجی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سرگوشی کرنے لگا، باتیں بڑھتی گئی، لمبی ہو گئی، صحابہ کھڑے کھڑے تھک گئے، بیٹھ گئے، اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے ناس القوم او بعض القوم، لوگوں کو نیند اونگ آ گئی، ناسا نیند نہیں، اونگ۔ صحابہ کرام صفوں میں بیٹھے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، اونگ آ رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن سرگوشی جاری ہے، گفتگو جاری ہے۔ لمبی گفتگو کے بعد جب اس شخص کی ضرورت پوری ہو گئی، قربان جائیں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رحم، کیسے رحم دل ہے۔ ایک شخص کی ضرورت پر تمام صحابہ کرام بیٹھے، اقامت ہو چکی، نماز کا ٹائم لمبا ہو رہا ہے، لیکن گفتگو جاری، بات سن رہے، توجہ سے سنی۔ کافی دیر کے بعد جب ان کی گفتگو ختم ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی بہم، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صلی بہم، آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی، نماز پڑھائی۔ ولم یذکر وضوء، کسی صحابی نے وضو نہیں کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں تمام صحابہ کو یا اکثر صحابہ کو اونگ آ رہی تھی، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، لیکن کسی نے وضو نہیں کیا۔ معلوم ہوا نیند آ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، برقرار رہتا ہے۔ نیند میں اور اونگ میں فرق ہے، نیند میں اور اونگ میں فرق ہے۔ نیند آ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل مبارک تھا کہ پہلے آپ آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی آگ سے پکی ہوئی چیز اگر کھا لیتے تو وضو پہلا برقرار نہیں رہتا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم تبدیل ہوا، اللہ کی مرضی سے تبدیل ہوا۔ فَقَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری معاملہ یہی ہے، آپ نے عمل یہ کیا ہے کہ ترک الوضو مما مست النار، آگ سے پکی ہوئی چیزیں استعمال کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو نہیں کرتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا جانے کے بعد، آگ سے پکا ہوا کھانا کھا لینے کے بعد وضو نہیں کرتے بلکہ نماز پڑھ لیتے تھے، اس لیے کہ وہ پہلا وضو برقرار ہوا کرتا تھا۔ کھانوں کی جہاں بات آئی تو یہاں ایک صحابی نے اور سوال کیا ہے، وہ سوال بھی عرض کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے سوال کیا، أَأَتَوَضَّأُ یا رسول اللہ من لحم الغنم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب ہم بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ وضو برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان شئت فتوضا و ان شئت فلا توضا، آپ کی مرضی ہے، وضو برقرار رہے گا، وضو برقرار رہے گا۔ اگر آپ کو ویسے ضرورت ہوئی ہے، آپ کی مرضی آئی ہے، وضو کر لیتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں کرتے تب بھی نماز ٹھیک ہے، بکری کا گوشت کھا لینے سے وضو ٹوٹ نہیں جائے گا۔ صحابی نے دوسرا سوال کیا، اتوضأ من لحوم الابل، اے اللہ کے رسول اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ بہت سارے ائمہ نے اس روایت پر اختلاف کیا ہے اونٹ کے گوشت والی، لیکن صحیح اور راجح موقف یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں توضأ من لحم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا پڑے گا، وضو پہلا برقرار نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اونٹ کا اگر گوشت آپ کھائیں گے تو وضو کرنا پڑے گا، بکری کا اور دوسرے جانوروں کا گوشت کھائیں گے تو وضو پہلا برقرار ہے۔ پہلا وضو کیا ہے؟ برقرار ہے۔ نواقض وضو میں کھانے پینے کی اشیاء جہاں تک تعلق ہے، ایک حدیث میں آیا ہے ایسی چیزیں جن کے اندر چکناہٹ وغیرہ ہے، اگر انہیں کھاتے ہیں تو آپ کلی لازمی کریں تاکہ منہ صاف ہو جانا چاہیے۔ شریعت کی ایک تعلیم ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگی ہو اور کھانا سامنے حاضر ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو فرمایا پہلے آپ کھانا کھایا کریں، اس لیے کہ خشوع اور خضوع میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو منہ کے اندر اگر کھانے کے کچھ ٹکڑے موجود ہوں تو اس سے بھی خشوع اور خضوع میں کمی آئے گی، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ باقی یہ بات کہ بکری کا گوشت کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا
اور اونٹ کا گوشت آپ جب کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا حکمت ہے؟ حکمت اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے اور پیغمبر نے ہمیں حکم دی ہے۔ جانچ پڑتال کرنے کی لمبی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عمومی طور پر میں نے ان کا تذکرہ کیا۔ بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو عام طور پر یوں سمجھا جاتا ہے کہ ان سے بھی شاید وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ مثلا کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ قے آ جانے سے، الٹی آ جانے سے یا نکسیر کا خون بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھتے نہیں، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، مقداریں بھی لکھی ہیں، سب غلط، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر سے ایسی کوئی چیز مروی نہیں ہے۔ جو روایت وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، اس لیے ضعیف حدیث احکامات میں قابل حجت نہیں ہے، جبکہ صحیح روایت سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر اور کئی ایک صحابہ اور تابعین کا عمل موجود ہے جو اس کے برعکس ہے، جو اس کے برعکس ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت موطا سے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں کہ کان یرعف، جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کان یرعف یہ ماضی استمراری ہے، کہ بارہا ایسا ہوا، بارہا ایسا کرتے تھے عبداللہ بن عباس۔ کیسے؟ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کو نکسیر آیا کرتی، یہ بیماری ہے، بعض دفعہ کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، نکسیر آتی، اور جب بھی نکسیر آتی روایت کے الفاظ ہیں فَيَخْرُجُ، بہت زیادہ نکسیر آتی، ایک دو قطرے آتے ہیں تو وہیں کپڑے سے رومال سے صاف ہو جاتے ہیں، اگر زیادہ آتی ہے تو پھر بھی عمل دیکھ لیں، فَيَخْرُجُ، مسجد سے وہاں سے نماز کی حالت میں ہی چلے جاتے ہیں، حالت نماز میں سیدنا عبداللہ بن عباس باہر چلے جاتے، فَيَغْسِلُ الدَّمَ، خون کو دھو لیتے، وَلَمْ يَتَوَضَّأ، وضو نہیں کرتے، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں یوں ہے وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، گفتگو بھی نہیں کرتے کیونکہ حالت نماز میں خون دھو لیا، صاف کیا، ثُمَّ يَرْجِعُ، پھر واپس لوٹے، واپس آ گئے، اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کیا کیا؟ فَيَبْنِي مَا قَدْ صَلَّى، نماز وہیں سے شروع کی جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے، پچھلی نماز بھی شمار ہے اور آگے بھی نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو نہیں ٹوٹا اور یہ مجبوری تھی، خون کو دھونا تھا، بہت زیادہ بہہ رہا تھا تو اس کو دھو کر دوبارہ نماز وہیں سے شروع کر لی۔ اس طرح کی کئی ایک احادیث آئیں گی، نماز کی حالت میں چلنا پھرنا، دوسرے کام کرنا، یہ نماز کا جب موضوع انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے وہاں تفصیلاً میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو مسئلے کا تعلق یہ تھا کہ قے اور نکسیر آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح جسم کے کسی اور حصے سے، جسم کے کسی اور حصے سے اگر خون نکلے، چاہے وہ پھوڑا ہے، زخم ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں پہلے یہ عرض کر رہا ہوں کہ سبیلین سے جو کچھ بھی خارج ہوگا اس سے وضو ٹوٹے گا۔ سبیلین کے علاوہ بقیہ کا مقام الگ ہے، سبیلین سے خون آئے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے، فرق کیا، کہا کہ اگر زخم لگ جائے یا پھوڑا ہے وہاں سے خون نکلتا ہے اور خون وہیں اپنی جگہ پر رکا رہتا ہے تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر خون وہاں سے بہ نکلا اور آگے چل پڑا تو کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، لیکن قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسے شخص کا وضو برقرار رہتا ہے، نہیں ٹوٹتا۔ میں اختصاراً عرض کروں، میں چند جمعہ پہلے بھی آپ کو یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، انصاری صحابی کے حوالے سے جنہیں بارہا تیر لگتے رہے، نماز کی حالت میں تھے، تیر کھینچ کر پھینکتے رہے اور خون نکلتا رہا، نماز پڑھتے رہے، اللہ کے پیغمبر نے ان کی نماز کو صحیح قرار دیا، یہ اشارتاً کہہ دیا۔ مزید ایک اور دلیل بھی عرض کر دیتا ہوں، اشارتاً، وہ انصاری صحابی تھے، ادھر مہاجر صحابی ہیں،
مہاجر صحابی. یہ روایت امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں ذکر کی ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ کی پہلی جلد میں نقل کی ہے. کون سی روایت؟ فرماتے ہیں کہ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، نام یاد رکھنا، وہ فرماتے ہیں انہو داخل علی عمر بن الخطاب بعد ان صلی الصبح من اللیلۃ التی طعن فیہا. سیدنا مسور فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا گیا، حملہ کیا گیا، آپ جس رات صبح کی نماز میں زخمی ہوئے، میں وہی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سیدنا عمر کے گھر پہنچا. سیدنا مسور بن مخرمہ کیا فرماتے ہیں؟ میں سیدنا عمر کے گھر گیا رضی اللہ عنہ، وہاں جا کر بیٹھ گیا. فَأُوقِظَ عمر بن الخطاب، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، آپ کو بیدار کیا گیا، آپ کو ہوش آئی. جو ہی ہوش آئی، سیدنا مسور فرماتے سب سے پہلے سیدنا عمر کے سامنے یہی جملہ پیش کیا گیا، الصلاۃ الصبح یا عمر، اے عمر صبح کی نماز. کیونکہ سیدنا عمر کی صبح کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی، زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. صبح کی نماز رہتی تھی. قربان جائیں صحابہ کی نماز کے ساتھ محبت دیکھیں، جتنی دیر بے ہوش ہیں ہوش آیا صحابہ کرام نے سب سے پہلے صبح کی نماز کے بارے میں فرمایا. اور آگے سے کیا جواب ملا؟ سیدنا عمر فرماتے نام، جی ہاں میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں. اور ساتھ ہی تاریخی جملہ فرماتے ہیں وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ. لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی، دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. قربان جائیں، زخمی حالت میں کیا فرماتے ہیں؟ جس نے نماز چھوڑ دی، دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. سیدنا مسور فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور پھر اسی حالت میں فصلی عمر صلاۃ الصبح، سیدنا عمر نے اسی وقت صبح کی نماز شروع کر دی. صبح کی نماز شروع کر دی. کیفیت کیا تھی؟ روایت کے الفاظ سنیے گا. کیفیت یہ تھی، فرمایا صلی صلاۃ الصبح وَدَمُ وَجَرْحُهُ يَصَابُ الدَّمَ، اور آپ کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا، زخموں سے خون بہہ رہا تھا. عمر نماز پڑھ رہے تھے. معنی یہ کہ اگر جسم کے کسی حصے سے زخم ہو جائے، پھوڑا ہو جائے، خون بہتا رہے، وضو نہیں ٹوٹتا. جسم کے کسی حصے سے وضو کا خون کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے، وضو برقرار رہتا ہے، یہ وضو کو نہیں توڑتا. اور یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص حالت نماز کے اندر ہے، حالت نماز میں ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیسے جانا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے سنن ابو داؤد کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے، فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ، اپنے ہاتھ کو اپنے ناک پہ رکھے، اپنے ناک پہ رکھے. ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ، اور پھر نماز چھوڑ کر چلا جائے، جا کر وضو کرے. کیوں؟ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث، جب کوئی شخص بے وضو ہو جائے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. اب یہاں کھڑے ہونے کا، کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. جا کر وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھیں، اور وضو کے لیے یہ چیزیں حفاظتی کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ کون سی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. لوگوں کو ایسے کہا جاتا ہے تو یہ نقصیر اور قے اور جسم کے کسی حصے سے خون کا بہہ جانا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. حتیٰ کہ وقت کے ایک عظیم تابعی ہیں، عظیم تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ، جن کے متعلق آتا ہے کہ 200 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، 200 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں.
ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر میری نکسیر بہہ پڑے، خون زیادہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ حسن بصری آگے فرماتے ہیں اگر میری نکسیر بہہ پڑے، ناک سے خون آنے لگ جائے اور اتنا آئے کہ ندی بہنے لگ جائے، مثال دی، اتنا خون آئے، تو تب بھی میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار رہے گا۔ تو یاد رکھیے گا ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسری بات، وضو بڑی عظیم نیکی ہے، عظیم نیکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو بڑی تفصیلاً ہے، اختصار کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، منہ دھوتا ہے، تو یہ سارے گناہ، پاؤں کے گناہ، یہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد انسان تمام صغیرہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وضو کی عادت ڈالیں، مستقل باوضو رہیں، مستقل باوضو رہنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص رات کو سوتے ہوئے وضو کر لے، رات کو سوتے ہوئے وضو کر لے، باوضو اپنے بستر پہ آ جائے، لیٹ جائے، سو جائے، حدیث میں آتا ہے یبیت فی شعارہ ملک، اللہ رب کریم ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو فرشتہ اس کے بستر میں اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ وضو کر کے لیٹا تھا، سویا تھا، اب رات کو یہ نیند کرتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سیر تبدیل کرتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے، لیکن یہ فرشتہ اس کا نگران اور چوکیدار ہے، پوری رات اس کے ساتھ ڈیوٹی دیتا ہے اور پوری رات اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ یہ وضو کر کے سونے کی برکت ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صبح کی نماز پڑھانے کے بعد جب مقتدیوں کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہوتے ہیں کس سے؟ مؤذن رسول سیدنا بلال سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بلال، او بلال، حدثنی بعمل، حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، کہ دین اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد کون سا ایسا عمل تو نے کیا ہے جو تیرے نزدیک بہت زیادہ امید والا ہو کہ اللہ اس پر تجھے اجر و ثواب دے سکتا ہے؟ کیوں؟ ساتھ ہی فرماتے ہیں بلال انی سمعت دفنا لیکا بین یدی فی الجنہ، آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تیرے جوتوں کی آہٹ سنی ہے، اپنا عمل بتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ما عملت عملا ارجع عندی الا انی اتطہر فی ساعت من لیل او نہار، اے اللہ کے رسول میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ امید والا عمل یہ ہے کہ میں دن و رات میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، ہر وقت جب بھی وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور ساتھ ہی میری یہ عادت بھی ہے الا صلیت، وضو کرنے کے بعد، ہر وضو کے بعد تحیت الوضو بھی پڑھتا ہوں، اللہ جتنی توفیق دے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی اللہ توفیق دے، ہر وضو کے بعد تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں، یہی عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلال یہی بات ہے، اللہ نے آج جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ مجھے سنا دی ہے۔ تو یہ وضو کی برکت ہے، تحیت الوضو کی برکت ہے۔ تو عزیز ساتھیو، طہارت کے حوالے سے یہ آج کا ہمارا جو خطبہ تھا یہ اس عنوان سے تھا کہ وضو کو توڑ دینے والے امور کون سے ہیں اور وضو کن امور سے نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔